لوگوں میں یہ جو گھبراہٹ پائی جاتی ہے وٹامنز لینے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لا علمی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں لیتے؟ سر بیسکلی یہ جو بات ابھی میں پہلے کر رہا تھا کہ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وائٹامن بھی دوائی ہے، کھائیں گے اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوں گے، اس کے بھی ہمارے جسم میں مسئلے ہوں گے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. رسک آف انفیکشنز، آپ کا موڈ ڈس آرڈرز، آپ کی باڈی کی مطلب ہر چیز از ریلیٹڈ ٹو وائٹامنس. تو بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہیں وہ بھی میگنیشیم، پوٹیشیم، سوڈیم، یہ والی وائٹامنس کو ڈپلیٹ کر دیتی ہیں باڈی سے. اچھا، وہ جو انرجی بوسٹرز ہیں وقتی طور پہ آپ کا میٹابولزم سسٹم تھوڑا سا بوسٹ کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. اصل میں جس نے لانگ ٹرم آپ کی باڈی کو فائدہ دینا وہ یہ چیزیں. السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ اور میرے ساتھ آج ایک کمال کے گیسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. لیکن میں ان سے بات چیت کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، ہم بچپن سے کتابیں پڑھتے تھے، سائنس کی بکس پڑھتے تھے، اور ان کتابوں میں وٹامنس کا تذکرہ ہوتا تھا. کہ وٹامنس کا جو تذکرہ تھا یہ بتایا جاتا تھا کتابوں میں کہ بہت ضروری ہیں. ایک صحت مند زندگی کے لیے وٹامنز کا شامل ہونا، خوراک میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. شاید اس زمانے میں ہمیں اس طرح سے نہیں پتہ تھا کہ کتنے ضروری ہیں. وقت گزرا، وہ گزرنے کے ساتھ جیسے ہی عمر 40 سال کراس کرتی ہے اور کئی طرح کے چیلنج آپ فیس کرتے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ آپ رخ کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کی طرف. آج سے کچھ سال پہلے کووڈ جب آیا تو میں نے کنسلٹ کیا ایک نیوٹریشنسٹ سے، بڑے فیمس ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، اور ان کی اچھی خاصی فی تھی. میں نے وہ پے کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کچھ میڈیکل ٹیسٹ بتائے. ٹیسٹ جو تھے انہوں نے اسپیسیفک بتایا کہ جی فلانی ایک لیبارٹری ہے اسلام آباد کی، وہیں سے کروانے ہیں، اور ان کا نمائندہ لاہور میں موجود ہے، وہ آ کے وہ ٹیسٹ کر لے گا آپ کا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد رپورٹس دے دے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو کام میں کیا وہ یہ کیا کہ ایک صفحے میں مجھے کچھ وٹامنز، ایک لسٹ ان کی لکھی وٹامنز کی، اور فش آئل اور وٹامن ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا، کیلشیم، ساری ایک لسٹ بنا کے دی. اور لاہور کی ایک شاپ مجھے انہوں نے بتا دی اور کہا کہ آپ یہاں چلے جائیں اور یہاں سے جا کے آپ یہ وٹامنز لے لیں اور اس طرح آپ نے یہ استعمال کرنے. میں وہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد، بلڈ ٹیسٹ کے لیے میں نے کال کی، نمائندہ آیا، بلڈ لے کے چلا گیا، اور میں اس کے بعد وہ جو وٹامنز کی شاپ تھی، سارے امپورٹڈ وٹامنز تھے، وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کے وٹامن سارے آئے. اور جو ٹیسٹ تھے آج سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے جب میں نے کروائے تو وہ کچھ 70,000 کے ٹیسٹ تھے. 25,000 روپے ڈاکٹر صاحب کی، تقریباً 2 لاکھ روپیہ اس سارے کام پہ لگ گیا. لیکن آئندہ دنوں میں مجھے پتہ لگا کہ اتنے زیادہ وٹامنز کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو وہ صاحب شاید کوئی کمرشل چیزوں کو ڈیل کرتے ہوں گے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ اسپیسیفک وہ ایک ہی مخصوص لیبارٹری پہ بھیجتے ہیں اور ایک ہی مخصوص وٹامنز والی شاپ پہ بھیجتے ہیں. اور انہی دنوں میں میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی، اور ویڈیو میرے بڑے محترم، میرے بڑے بھائی، میرے استاد، میرے دوست، میرے دل کے بڑے قریب، مجھے وہ بچھڑا ہوا بھائی کہتے ہیں کہ تو بچھڑ گیا تھا پھر دوبارہ مل گیا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ان کی ویڈیو آئی. ان کی ویڈیو جو تھی وہ بڑی ایک ڈائریکٹ ویڈیو تھی. ایک انہوں نے وٹامن کی کوئی ایک بوٹل پکڑی ہوئی تھی اور بتایا کہ یہ بڑے افیکٹو وٹامنز ہیں اور ان کو استعمال کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا اور اس کمپنی کے مالکان، ان سب سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور پھر میری ملاقات شیخ فہد جمیل صاحب سے ہو گئی. مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ایک بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں پاکستان میں نیوٹراسیوٹیکلز. یہ کیونکہ ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بہت مضبوط ہو گئی ہے. اس میں ایک برانڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں جس کا نام ڈے ٹو ڈے ہیلتھ کیئر ہے. بیسیکلی ڈے ٹو ڈے نام ہی بڑا پیارا ہے، ڈے ٹو ڈے. اور ہیلتھ کیئر جو بالخصوص صحت کے حوالے سے جتنے چیلنج ہیں، جس میں وٹامنز آ جاتے ہیں، سپلیمنٹس آ جاتے ہیں، ایسے تمام کی تمام چیزیں جو کسی مریض کو بھی چاہیے اور صحت مند زندگی کو قائم رکھنے کے لیے چاہیے، وہ سب چیزیں یہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور آج ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی ہے. ہماری بات چیت کے 3 زاویے ہیں، میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں. یہ انٹرویو اور یہ آج کی بات چیت 3 تناظر میں اس کو ضرور سوچیے گا. ایک تو بے شمار سکسیس سٹوریز میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، اس میں آئی ٹی کی بھی سکسیس سٹوریز ہیں، اس میں کہہ لیجئے کہ ہاؤزنگ کی اور مختلف طرح کی جو بزنس سکسیس سٹوریز ہیں، میں انہیں ڈھونڈتا ہوں، تلاش کر کے ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی تحریک ملے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو مقصد ہے وہ انفارمیشن ہے. بہت سے سوال میرے ہیں وٹامنس کے حوالے سے
کب لینے چاہیے, کیسے لینے چاہیے, کس کو لینے چاہیے, کس کو نہیں لینے چاہیے, خود ہی لینے چاہیے, اور کیا کسی سے پوچھ کے لینے چاہیے, کس مقدار میں لینے چاہیے, یہ سارے سوال ہیں. اور پھر کیا امپورٹ کیے ہوئے وٹامنس لینے چاہیے, جو لوکل اتنے شاندار پروڈیوس ہو رہے ہیں یہ لینے چاہیے کہ لینے چاہیے, یہ سب سوال ہیں میرے. تیسرا جو اسپیکٹ ہے فہد صاحب سے ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ وہ اس کام میں جب آئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا, ان پازیٹیو کیا ہے, چیلنج کیا ہے, اور کیا وہ ڈفرینٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے اپنے کام میں ڈے ٹو ڈے ہیلتھ کیئر مختلف ہے. کیونکہ میرے علم میں ہے کچھ وٹامنس کی شیشیوں پہ باٹلز پہ لکھا ہوتا تھا 16 وٹامنس, کسی پہ 22, کسی پہ 25. ان کے جو سارے وٹامنس اور یہ کام کر رہے ہیں اور جو مارکیٹ میں ان کا پروڈکٹس اویلیبل ہیں وہ دوسروں سے مختلف کس طرح سے. تو فہد صاحب آپ کیسے ہیں, آپ کو ویلکم فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور مجھے بتائیے اپنے جرنی کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا انٹروڈکشن اور ساری چیزوں کا, اور آپ جیسی شخصیت جو اگر میرا کوئی یہ وائٹامن یوز کری تو میرے لیے سے بڑی کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ سر. ہماری اسٹوری سر اس طرح ہے کہ بیسکلی آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ فارماسیوٹیکل کمپنی بیک گراؤنڈ, میرے 4 فادر سے چلتا آ رہا ہے, گرینڈ فادر وغیرہ سے. سو ہم PDH ہیلتھ کیئر ہے میری کمپنی, اینڈ اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1948. سو اٹ واز پاکستانز فرسٹ فارماسیوٹیکل کمپنی. تو دا اسٹوری بگنس فرام دیئر, اور پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا رہا. تو آفٹر مائی گرینڈ فادر میرے فادر آئے, فادر کے بعد اب میں بزنس کے اندر ہوں. اور جس سے جنریشنل گیپ آتا ہے آپ کو پتہ ہے, تھوڑی سی ڈائنامکس بھی چینج ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب جب میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ بیسکلی وائٹامنس کا رجحان ہمارے ملک میں بہت کم ہے. اچھا. باہر بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک میں بہت کم ہے. اور میں آپ کو اس کی سمپلسٹ ایگزامپل یہ دے سکتا ہوں کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ ہمیں 3-4 دوائیوں کا نسخہ دے گا, ساتھ اینٹی بایوٹکس لکھ کے دے دے گا, جی یہ کھا لیں, اور ہم وہ جا کے کھا لیں گے. اگر یہی چیز ہم کہیں گے کہ ملٹی وائٹامن یا کوئی بھی پروڈکٹ وائٹامن ریلیٹڈ آپ کھا لیں, تو وہ ہم لے لیں گے کسی کے سننے پہ, 3 دن 4 دن کھا لی, چوتھے دن ہم بھول جائیں گے کہ ہم وہ پروڈکٹ نہیں کھائیں گے, جی دماغ سے نکل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اگر ڈاکٹر آپ کو کہے گا اینٹی بایوٹک کھا لیں 5 سے 7 دن, وہ آپ سکہ بند کھائیں گے. صبح شام ڈاکٹر صاحب نے کہا صبح شام ان کا پتہ ختم کریں گے, یہ نہیں پرواہ ہوگی اس پہ کتنی کاسٹ آ رہی, کیا ہم کریں, کچھ نہیں. تو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چیزیں کھا لیں تو ہمیں اس نوبت پہ جانا نہیں پڑے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سر. رسک آف انفیکشنز, آپ کا موڈ ڈس آرڈرز, آپ کی باڈی کے مطلب ہر چیز از ریلیٹڈ ٹو وائٹامنس. مطلب اس کے اندر ایک اسٹڈی کے مطابق ہمارے پاکستان میں میدے کا بہت ایشو ہے. وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانے بڑے مرچے گھی والے شوق سے کھاتے ہیں, اور پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہوتے ہیں جو میدے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ ریفلکس ختم ہو اور تیزابیت ختم ہو, وہ بھی آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈیفیشنسیز کر دیتی ہیں. اچھا جی. اور جو ایجڈ ابو 40-50 جیسا آپ ابھی بتا رہے تھے, تو جب جن کو لو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, تو بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہیں وہ بھی میگنیشیم, پوٹیشیم, سوڈیم, یہ والی وائٹامنس کو ڈپلیٹ کر دیتی ہیں باڈی سے. اور یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے, ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, وقت سے عمر بڑھتی جاتی ہے, انفیکشنز, بیماریاں زیادہ لگتی جاتی ہیں. جبکہ اس کا ایک ہی سولوشن ہے, آپ اپنے وائٹامنز لیں, اپنی باڈی کو سیٹ رکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو کسی چیز کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس میں. اچھا, میں ایک چیز آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ ہر وہ میڈیسن جو کھائی جاتی ہے اور اس سے کوئی رزلٹ آ رہا ہے, جو لگ رہا ہے پازیٹیو ہے, اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے. بالکل. ہر میڈیسن کا, یعنی کہ ایون سر درد کی گولی جو سستی ہے ہم وہ بھی کھاتے ہیں تو ایک رزلٹ آتا ہے, سر کا درد ختم, لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے. یعنی آپ ایک پرائس وہ ہے جو کسی فارماسیوٹیکل ایک شاپ پہ, ایک فارمیسی کی دکان پہ وہ پے کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ پرائس ہے جو آپ کو پتہ نہیں وہ آپ پے کر رہے ہیں. سو بنیادی اپروچ جو میں سمجھ پایا ہوں, آپ دیکھیے گا میں نے پک ٹھیک کیا ہے, یا میری آڈینس کیونکہ ساتھ مجھے فالو کرتی ہے, کہ بجائے ہم بیمار ہوں اور میڈیسنز کھائیں, اینٹی بایوٹکس کھائیں, بہتر ہے ہم ہیلدی رہیں اور ہمارا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو. کیسے؟ اچھے لائف سٹائل سے, اچھی خوراک سے, ایکسرسائز سے, اور سب سے بڑھ کے اگر کوئی کمی ہے وہ میڈیسنز کی وجہ سے ہے, خوراک کی وجہ سے ہے, یا غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہے, تو وہ ہم پوری کر سکتے ہیں وٹامن سے, منرل سے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی, آپ نے بتایا کہ پاکستان میں یہ سب سے کم استعمال ہوتے ہیں. واقعی ایسے اسٹڈی کیا گیا؟ سر لوگ گھبرا جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی ہے. دس از ناٹ اے میڈیسن, آئی سے دس از اے لائف اسٹائل. اسی میں بڑی سمپل مثال دیتا ہوں.
آپ اسٹنگ کا ایڈ دیکھتے ہیں, آپ میرے کمپٹیٹرس اس لیے میں ان کا نام لے سکتا ہوں, آپ کسی بھی ریڈ بل وغیرہ کا ایڈ دیکھتے ہیں اور آپ اس کو پی لیتے ہیں اس لیے کہ مجھے انرجی ملے گی. ان سے انرجی نہیں ملے گی, انرجی آپ کو ان چیزوں سے ملے گی. اچھا, یہ چیزیں جو ہیں دس از اسینشیل یور لائف اسٹائل. اچھا, وہ جو انرجی بوسٹر ہے تو وقتی طور پہ آپ کا میٹابولزم سسٹم تھوڑا سا بوسٹ کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. اصل میں جس نے لانگ ٹرم آپ کی باڈی کو فائدہ دینا وہ یہ چیزیں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ وہ ایڈ دیکھتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے میڈیکل کی وجہ سے وہ ایڈس بنانے کی, تو آپ اس کی جگہ ایک یہ روز کھا لیں, یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. آپ کی باڈی ٹوٹل انرجائز رہے گی, فٹیگ ختم ہو جائے گی, آپ کے موڈ بہت بہتر ہو جائیں گے, آپ کی لیزینس, مطلب وہ کہتے ہیں نا ایسے ترقی کرنے کے لیے پہلے انسان خود کو دیکھ لے. بالکل, خود اگر اتنا سیٹ بیٹ ہے تو پھر سب کچھ کر سکتا ہے. تو دس از واٹ آئی سے. اچھا, میں تو پروموٹر ہوں فہد بھائی ایک بہت بڑے میسج کا, اور وہ میسج ہے سیلف لو. سیلف لو صرف جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے, صحت مند رہنا, اچھی خوراک کھانا, اپنا خیال رکھنا, اور اپنا ایسا خیال رکھنا اپنی خوراک میں, اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزیں شامل کرنا. اور یہ تو ایک بڑا دنیا کا بہترین وقت ہے جس میں یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. اب یعنی کسی پروسیس سے علیحدہ سے وٹامن سی, وٹامن اے یا کوئی بھی چیز اگر ہمیں چاہیے تو وہ علیحدہ سے اویلیبل ہے. اس سے پہلے دنیا یہاں نہیں پہنچی تھی. ایک ہی رستہ تھا کہ آپ مرغے مسلم دیسی مرغا کھائیں اور اپنے منرلز کو پورا کریں. میرا سوال اب یہاں یہ بن جاتا ہے کہ لوگوں میں یہ جو گھبراہٹ پائی جاتی ہے وٹامنز لینے کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کچھ فیلئر کی سٹوریز ہیں؟ کیا لوگوں کی کوئی ہیلتھ خراب ہوئی ہے؟ کیا لا علمی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں لیتے؟ سر بیسکلی یہ جو بات ابھی میں پہلے کر رہا تھا کہ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وائٹامن بھی دوائی ہے, کھائیں گے اس کی بھی سائڈ افیکٹس ہوں گے, اس کے بھی ہمارے جسم میں مسئلے ہوں گے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا جی. جو آپ کو بھی پتہ ہے جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے, جیسا آپ نے کہا اس کے ایک اپنے سائڈ افیکٹس ہیں, اور یہ وائٹامنز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. اچھا جی. یہ بالکل سیف ہوتے ہیں. جیسا ہمارا ایک پروڈکٹ ہے میلاٹونن. میلاٹونن از اے نیچرل ہارمون جو آپ کی باڈی پروڈیوس کرتی ہے, اور یہ جیسا ایک مارکیٹ میں بڑا مشہور سالٹ آتا ہے جو ہم مائنڈ ریلیکسنٹ کے لیے اور سونے کے لیے لیتے ہیں جو کہ ایڈکٹیو ہے. تو میلاٹونن از نان ایڈکٹیو. اچھا جی. تو آپ اس کو اگر ہفتہ 2 ہفتہ کھا لیں تو آپ کو یہ ایڈکٹ نہیں کرے گا. آپ کی ڈپریشن, انگزائٹی, نیند سب کچھ سیٹ ہو جائے گی. 2 ہفتے بعد آپ چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر آپ اس ایلوپیتھک پروڈکٹ کو 2 ہفتے بعد چھوڑیں گے اکٹھا, آپ کو ڈرا بیک سمپٹمز آنے لگ جائیں گے, آپ کے دماغ میں فلیشز شروع ہو جائیں گے, آپ کی باڈی شیورنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ چیزیں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونی چاہیے, جو کہ مجھے بڑا ایک اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے آ کے بھی لوگوں کو بتاؤں کہ یہ آڈینس ایجوکیٹ ہو ہماری کہ یہ دوائی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں یہ وہی اسٹنگ ہے ان اے سیفر وے. بالکل ٹھیک. ایک بہترین طریقہ ہے اپنے جسم اور اپنی خوراک کو ٹھیک رکھنے کے لیے. اچھا فہد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کون سا وٹامن لینا ہے؟ مثلا آپ کی تو کتنی پروڈکٹس ہیں, کتنی چیزیں ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں کتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ ایک بزنس, ایک نسل, پھر اگلی نسل, پھر اس سے نیکسٹ جنریشن تک جاتا ہے. کیونکہ میرا بھی یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے. میں اس میں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ دنیا میں بڑے بزنس ایسے ہیں جو فرسٹ سے سیکنڈ جنریشن بھی آتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کا الحمدللہ بزنس فرسٹ سیکنڈ جنریشن, اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایسا منفرد کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی صحت اچھی ہو سکتی ہے. کوئی شخص ہمیں کوئی سن رہا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کوئی وٹامن کتنا لینا ہے, اس کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے, کب تک لینا ہے, اور کب تک وہ سیف ہے, نہیں تو اس کے بعد کوئی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا؟ سر یہ بڑا اچھا, آپ کا بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہمیں کافی کوئریز اس معاملے میں آتی ہیں. اس کے لیے ہم نے اپنی کمپنی میں ہم نے سرٹیفائڈ فارماسسٹ بٹھائے ہوئے تھے جو بیسکلی لوگوں کو کنسلٹ کرتے تھے. لیکن ہم نے وقت کے ساتھ دیکھا کہ ایک ہی جیسا مسئلہ آ رہا تھا, اور باہر سے جب وہ دکھاتے تھے تو ڈفرینٹ چیزوں کی پرسکرائب ہوئی ہوئی تھی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کسی نے کہا جی پھٹوں میں کھچاؤ ہے میرے, اس کو ملٹی وائٹامن پرسکرائب ہوا ہوا ہے, اس کو کیلشیم بھی پرسکرائب ہوا ہوا ہے, اب اس کو نیند کے لیے بھی کچھ پرسکرائب ہوا ہوا ہے. تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ یہ, بلکہ میں آڈینس کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے اب آن لائن سرٹیفائڈ ڈاکٹرز اپنے پاس بٹھا لیے. اچھا جی. اور ہم فری آف کاسٹ اس کو لوگوں کو ان کے ہیلتھ ایشوز کی ریگارڈنگ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جو بھی ایشو ہے یا جو بھی ان کو چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے وہ فری آف کاسٹ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے آن لائن پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, اور ہمارے سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ان کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کریں گے. یہ ہیلپ لائن نمبر ہے پراپر؟ سر یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, اس وقت چل جائے گا نیچے اگر ہمیں پتہ لگ جائے گا؟ بالکل بہت اچھا. تو یہ تو بڑا مختلف اور منفرد کام ہے کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے, کون سا وٹامن لینا ہے, اس کا پھر ایشو کیا ہے, اور اس کو اگر کنسلٹ کرنا ہے, تو یہ سروس آپ کی 100% فری ہے؟ سر 100% فری. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, دس از اے لائف اسٹائل.
ہم چاہتے ہیں لوگ اس کو اپنا لائف اسٹائل بنا لیں, لوگ مت بھاگیں ادھر ادھر, مت فیسیں بھرتے رہے, مت ان چیزوں کے پیچھے پڑیں. ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو ایزیسٹ پاسبل سولوشن بتائیں گے ود دا بیسٹ پاسبل تھنگس وی کین گیو ٹو یو. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ اب طے پا گیا کہ ہم وٹامنس کو بغیر پوچھے کہ نہیں لے سکتے, یعنی سب سے پہلے اگر آپ کی طرف آنا ہے تو آپ کی ہیلپ لائن پہ ہیلپ لے کے, کنسلٹ کر کے, ایڈوائس لے کے اس کے بعد دینا ہے, یا پھر کوئی خود سے بھی جان سکتا ہے کہ 1 2 3 یہ سائنس ہیں, مجھے اپنے لائف اسٹائل میں وٹامنس کو شامل کرنا. بالکل. جن لوگوں کو سر میں کہتا ہوں کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ہم سے پوچھ لیں. جو کلیئرلی فوکسڈ ہیں اپنے مائنڈ میں کہ نہیں مجھے پتہ ہے یار میں اس چیز سے کھا کے بہتر ہو جاؤں, موسٹ ویلکم. اب ہم یہ سپلیمنٹس کے اوپر بلکہ ہمیں بائی لا بھی اجازت نہیں ہوتی لکھنا کہ دس از فار اینی کیور یا فار اینی ڈیزیز. ہمیں اوپر لکھنا پڑتا ہے کہ دس از ناٹ فار ٹریٹمنٹ آف اینی ڈیزیز. ٹھیک. تو دس از اوپن فار آل, ایوری بڈی کین یوز اٹ. جس کو لگتا ہے کہ اس کو یہ چاہیے وہ لے لے, جس کو کنفیوژن ہے وہ ہم سے پوچھے. ہمارے پاس سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, فری آف کاسٹ ہم ان کو اس چیز کے اوپر کنسلٹیشن دیں گے. صحیح. سر میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی جی. ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہماری کمپنی کے لیے, میرے لیے, کہ آپ جیسی شخصیت ہمارا پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جرنی تھی, کیا چیز تھی, اور کیا چیز آپ دیکھ رہے تھے جس وجہ سے آپ کو یہ پروڈکٹ استعمال کیا, اور کیا فائدے آپ کو ملے جو آج آپ پر میں آپ نے سامنے بیٹھ کے ہماری دوستی ہو گئی, ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا فواز صاحب, میرے لیے تو بڑی آسانی ہوئی کہ میں کہاں 3 4 میں وٹامنس علیحدہ علیحدہ لے رہا تھا, اور ایک کہہ لیجئے چیز میں نے ایک پروڈکٹ لینا شروع کیا جس میں 29 جو ہیں وہ نیوٹرینٹس اور امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور میں اب ایک پروڈکٹ لیتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا زبردست آپ نے فارمولا اور ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ لانچ کیا. آپ کے باقی سارے پروڈکٹس بھی اسی طرح بڑے افیکٹو اور کاسٹ کے حساب سے بھی بڑے اکنامیکل اور بڑے مؤثر ہوں گے. سر یہی تو ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہم اس طرح کی فارمولیشنس بھی تو ڈسکور کر کے فارمولیٹ کر رہے ہیں. اچھا, میں تو استعمال کر رہا تھا یہ آپ کا نا جی, جو میرے اس وقت ہاتھ میں ہے جی ڈے ٹو ڈے, اور یہ ملٹی وٹامنس کا پروڈکٹ ہے, اور اسے میں استعمال جس چیز کو مد نظر رکھ کے کر رہا تھا وہ ٹارگیٹ مجھے اچیو ہو گیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میری ٹیم جانتی ہے میں زیادہ کام کرتا ہوں اور تھوڑا سا اگریسو وے میں کام کرتا ہوں. میں فل ڈے بزی رہتا ہوں جی, مطلب اس میں نماز کی بریک ہوتی ہے, کھانا میں 2 ٹائم لیتا ہوں, اور دوپہر کو اگر کھانا کھاؤں بھی تو بہت لائٹ سا کھانا لے لیتا ہوں. وٹامن یہ لینے سے مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ملا کہ مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. میرا انرجی لیول جو ہے وہ شام تک بالکل قائم دائم رہتا ہے, یعنی بالکل ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میرا انرجی لیول جو ہے وہ شام کا وقت ہے اور بالکل زبردست میرا انرجی لیول ہے, مجھے بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. دوسرا فائدہ جو مجھے ملا وہ فوکس میرا بڑھ گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. میرے کام میں فوکس بڑا میٹر کرتا ہے, میرا کریٹیو کام ہے, اور وہ جو کریٹیوٹی ہے اس میں لکھنا ہے, بولنا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لینا, اگر میں بات کرتے بھول جاؤں تو میں لکیلی ان استادوں میں سے ہوں, میری ویڈیوز اتنی لوگوں نے دیکھی ہیں, کروڑوں لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے, فائدہ لیا ہے. کبھی بھی میرے پاس لوگوں نے ملٹی میڈیا نوٹس اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. بڑا ریئر ہے کہ مجھے کوئی چیز کویشچن کوئی اس میں سے باہر نہ چلا جاؤں. جیسے ہم نے بھی آج اچانک بیٹھے دیکھیں پلان کیا ہے, یہ کوئی پلان ریکارڈنگ نہیں تھی, اچانک آپ ملنے آئے اور ہم گپ شپ لگا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ جی آپ کی وہ پڑھی ہوئی ہیں ساری, آپ نے کہا گاڑی میں پڑھی ہیں, تو میں نے کہا جی آ جائیں فہد صاحب ہم بات چیت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور میری بڑی ریکارڈنگز ایسی ہوئی ہیں, اچانک کوئی 2 دوست بیٹھے, میں نے کہا جی ریکارڈ کر دیتے ہیں, میں ریکارڈ کر دیتا ہوں, میری ٹیم ریکارڈ کر دیتی ہے. تو فوکس میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, تو میرا فوکس بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا, پھر ایک خاص بات جو ہے جی, میں بڑا لکی ہوں بائی جینز, میں بتا رہا ہوں کہ میرے فادر مدر, بالخصوص فادر, وہ 70s کی ایج کراس کر چکے ہیں, 72 ان کی ایج ہے, اور 0 میڈیسن, ابھی تک کوئی میڈیسن نہیں. اور میں نے ان کے لائف اسٹائل میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ دیکھی ہیں. ویسے میں کاش کہ وہ وٹامنس کو بھی استعمال تب سے کر رہے ہوتے جیسے ہم ینگ ہیں, ابھی 40s کی ایج میں ہم پہنچے. ایک تو وہ بے فکرے ہوتے ہیں, وہ زیادہ فکر نہیں کرتے, وہ اتنی فکر کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے. دوسرا, خوراک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے, تھوڑا کھاتے ہیں اچھا کھاتے ہیں. تیسرا, آرام کرتے ہیں. اچھا, ان کے لائف سٹائل کو میں نے خود بھی کاپی کرنا شروع کیا. لیکن یہ بڑی ایک زبردست ایڈیشن تھی کہ پاکستان میں جہاں میں لاکھوں روپیہ خرچ کے وٹامنز امپورٹڈ لا رہا ہوں. اچھا, بعض اوقات فہد صاحب میرے کئی دوست باہر سے آتے ہوئے تحفے کی شکل میں بھی لے آتے ہیں کہ یار یہ میں UK سے آ رہا تھا, یا امریکہ سے آ رہا تھا, یا میں باہر سے آ رہا تھا, تو آپ کے لیے وٹامن لے آؤں. یہ کئی لوگ گفٹ کی شکل میں بھی دیتے ہیں, لیکن یہ بڑے افیکٹو رہے. اور اس میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا, میرے علم میں آیا کہ اس میں جو ادھر کلیم کیا جا رہا تھا 16 وٹامنز ہیں یا 22 ہیں,
آپ کی اس میں کتنے وٹامنس ہیں, کتنے منرلز ہیں, کیا اس کی اسپیسیفکیشنس ہیں؟ سر اس کے اندر جب ہم اس کی فارمولیشن بیسکلی ہم کولیبریٹڈ برانڈ اور جب اس کی فارمولیشن ساری ڈیزائن ہو رہی تھی تو پاکستان کی R&D ہم نے جب کروایا. کولیبریشن کہاں سے ہے سر؟ کولیبریشن ہماری یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے اس کی. وہاں پہ کنسلٹنسی فرم ہے جو کہ فارمولیشنز اپروو کرتی ہیں اور ڈیزائن کرتی ہیں, ان کی کوالٹی کنٹرول میجرز ہوتے ہیں. مطلب ان لے مین لینگویج میں کہتا ہوں کہ جب کوئی انٹرنیشنل فرینچائز پاکستان میں آتی ہے تو اس کے کچھ SOPs ہوتے ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں. جیسا میں اس کو سمپلسٹ میں کہتا ہوں, ہمارا کیلشیم جو ہے وہ جرمنی سے سورس ہوتا ہے, اٹس ناٹ لوکل. یہاں سے ہم کہیں سے پاکستان انڈیا کہیں سے ہم لوکل چیز نہیں ڈال سکتے اندر. تو جب یہ R&D ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی فارمولیشنس کو بنانے کے لیے جب ان سے بات کی تو اس پورے R&D میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پاکستان میں بس ایک ملٹی وائٹامن بکتا ہے. اچھا, یہ لوگوں کو پتہ ملٹی وائٹامن ہے, کھا لیں گے یار, جم جا رہے کھا لیں گے یار, ملٹی وائٹامن کھانا ہے. تو اس ٹائم 29 کی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کے فارمولیٹ ہوئے تھے اور اس ٹائم مارکیٹ میں جتنے بھی اویلیبل ہیں وہ اپ ٹو میکسیمم 22 وائٹامنز ہیں. تو 22 وائٹامنز اینڈ منرلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ہم اس ٹائم آپ کو 29 وائٹامنز اینڈ منرلز ان ون پیک دے رہے ہیں. مطلب کہ آپ کو جو بھی 3-4 آپ علیحدہ علیحدہ وائٹامنس ہیں آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں. اٹ از دا میکسیمم اماؤنٹ آف وائٹامنز اینڈ منرلز اینڈ دا پرفیکٹ سرونگ یور باڈی نیڈس. ایک بڑا اہم ایریا ٹاپک میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا, وہ یہ ہے کہ پرائس کیا ہے, یعنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو میں جا کے لاکھوں روپے کے خریدتا رہا, تو ان آپ کی پرائس کیسی ہے, پرائس رینج کیا ہے؟ سر ہم نے بیسکلی دیکھیں جو امپورٹڈ وائٹامنس ہیں نا وہ بہت کم عوام یہاں پہ افورڈ کرتی ہیں, اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اس کو جو مارکیٹ میں جو پرائسز چل رہی ہیں اسی کے برابر کوشش کر کے لائیں. تھوڑا سا ہمارا اس سے پریمیم ہے لیکن اٹس جسٹ 5%. کہ اگر مارکیٹ میں مثال دیتا ہوں اگر 1000 روپے کی چیز ہے تو ہماری 1100 روپے کی ہوگی. تو اس سے زیادہ ہم نے فرق نہیں ڈالا, اور یہ چیز کی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اٹس این امپورٹڈ کوالٹی اور میکسیمم کوالٹی یو کین گیٹ ایٹ دس پرائز. مارکیٹ میں کوئی بندہ اس چیز پہ یہ چیز نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا فہد صاحب, یہ بڑی ایک زبردست بات ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کا اس میں 29 کی جو امپورٹنٹ کہہ لیجیے انگریڈینٹس ہیں اور جو نیڈز ہیں ایک باڈی کی وہ اس میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس پرائس میں آپ دے رہے ہیں وہ تو بڑی مناسب سی پرائس ہے اور آسانی سے اسے کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اور کیا یہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے؟ فارماسیوٹیکل جو یعنی ہماری فارمیسیز ہیں ان شاپس پہ اور میڈیکل اسٹورز پہ ایزیلی اویلیبل ہے؟ سر بالکل, ہم آل اوور پاکستان اویلیبل ہیں اور ہماری ویب سائٹ سے بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور آپ لوکلی بھی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اور جو پرائسز والی بات آپ نے کی وہ بڑی اچھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہی والی مثال کہ انٹرنیشنل فرینچائز آئی ہے, SOPs فالو کر رہے ہیں اور لوکل مینوفیکچرنگ یہاں پہ کرا رہے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو دیئر SOPs. تو اس چیز سے ہم پرائسز کنٹرول کر سکیں, ورنہ جو امپورٹ کرتے ہم اور امپورٹ کے برابر جو ٹیکسز پڑتے تو وہ پھر انافورڈیبل پرائسز ہو جانی تھیں. اچھا فہد صاحب, جیسے یہ وٹامنز 29 فارمولیشنز یہ بڑا یونیک ایک پروڈکٹ ہے, اس طرح کے باقی بھی پروڈکٹس آپ کے سارے بڑے یونیک ہیں, اور کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر بالکل ایسی ہی ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو آل ان ون سولوشن دے دیا جائے اور یونیک ترین فارمولیشنز نکالی جائیں. کوئی ایسی فارمولیشن نہ ہو کہ ایک کسی بھی اینڈ یوزر کو 3 4 پروڈکٹس لینی پڑے. تو ہمارا ایک پروڈکٹ ہے جس کے ساتھ ہم دے رہے ہیں کیلشیم ود وائٹامن D3 پلس وائٹامن K2. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ D3 علیحدہ لیتے ہیں, K2 علیحدہ لیتے ہیں, کیلشیم علیحدہ لے لیتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک پروڈکٹ ہے بایوٹن ہے جو آپ بالوں کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے اندر بایوٹن ود وائٹامن C نارملی مل جاتا ہے یا بایوٹن پلین ملتا ہے. ہم دے رہے ہیں بایوٹن ود وائٹامن A اینڈ وائٹامن C. سو یہ فرق یہاں پہ یہ آتا ہے کہ لوگ جو بیوٹی کانشیس ہیں تھوڑا سا, جو بالوں کے اور اسکن کے معاملے میں ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں بایوٹن بھی کھا لیتے ہیں, بایوٹن شیمپو یا ہیئر آئل بھی یوز کر لیتے ہیں, اور وائٹامن A سیرم آتا ہے ریٹینول سیرم جو علیحدہ سے یوز کر لیتے ہیں اسکن کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ جو علیحدہ کاسٹ سیرم کی بھی کریں اور یہ بھی کریں, آپ آل ان ون لے لیں. تو ہم وائٹامن A اور وائٹامن C انفیوز دے رہے ہیں بایوٹن کے ساتھ. فہد صاحب بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم نکالا اور ہم نے بات چیت کی جی, اور یہ ایک اتنا ڈفرینٹ پروڈکٹ ہمارے سامنے آیا اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. میری اپنی لائف اسٹائل میں شامل ہو چکا ہے. میں کیونکہ ہیلتھ کانشیس ہوں, اور کوئی بھی خیر کی چیز ہوتی ہے, یہ سب سے اہم بات بتا دوں, کوئی بھی خیر کی چیز ہوتی ہے میں دوسروں کو ضرور بتاتا ہوں, کسی بھی شعبے میں ہوں. میں چند دن پہلے ٹریول کر رہا تھا تو میں نے کسی ایک ڈھابے سے کھانا کھایا اور میں نے اس پہ ویڈیو بنا کے ریکمینڈ کیا. میرے کئی دوستوں کا کرٹیسزم آیا کہ شاہ صاحب آپ نے کیوں کیا. میں نے کہا بھائی اگر کسی کا کوئی اچھا کام ہے اور کوئی مختلف انداز میں کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے انڈورس کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی شرم والی بات نہیں ہے. فہد صاحب بہت بہت شکریہ, اور میں آپ کو بھی یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی اچھی چیز ہو تو دوسروں کو ضرور بتائیں. اور جس طرح ڈے ٹو ڈے ہیلتھ کیئر اتنا شاندار کام کر رہا ہے
اور ان کے کام کو میں نے بھی سراہا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے پاس کچھ ماہ میں نے استعمال کیا, میرے پاس تو بڑے اچھے رزلٹس ہیں اور آپ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. سب سے بڑھ کے یہ ایک بڑی زبردست سروس ہے ان کی کہ آپ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان سے فری آف کاسٹ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں, ایڈوائس لے سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے, کیا استعمال کرنا ہے, اور ہماری روز کی روٹین میں کون سا وٹامن جو ہے جو ڈیفیشٹ ہے, جس کی کمی ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.